فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعن الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين.
حضرت سورہ محمد ہمارے زیر درس تھی، جس کا آغاز الذین کے الفاظ سے ہوا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا بڑا یہ یونیک انداز ہے کہ اس میں موصولہ سے آغاز ہو رہا ہے، حالانکہ الذین عام طور پر پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ ذکر ہو رہا ہے اہل ایمان کا، الذین وہ لوگ کہ جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ کا انداز جو ہے بالکل آغاز میں بڑا یونیک ہے۔ دوسرے کہ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر قتال کے اوپر جو زور ہے، اور جسے آپ کہتے ہیں بڑا ایک بلنٹ انداز اختیار کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے صرف سورہ محمد نہیں ہے بلکہ سورہ قتال بھی کہتے ہیں اس کو، سورۃ القتال، اس لیے کہ وہ آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے انشاءاللہ اس تک پہنچیں گے بھی، کہ جس میں ذکر موجود ہے وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ، جب ان پر ایسی صورت نازل کی گئی کہ جس میں قتال کا ذکر تھا، اور وہ ذکر کا جب قتال کا حکم آ گیا، ذکر سے مراد حکم ہے، تو اب یہ منافقین جو ہے یہ پہلو بچا رہے ہیں، ان کے نزدیک تو سب سے بڑھ کر قیمتی شے ان کی اپنی جان ہے، کہیں ہمیں کوئی زخم نہ پہنچ جائے، ہمیں کوئی زخم نہ لگ جائے، ہم کہیں اپنی جان جو ہے کہیں نہ دے بیٹھیں۔ سب سے بڑا روگ تو ان کے اندر یہی تھا۔ دنیا پرستی کا لازمی نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے، جب دنیا اور یہاں کا جو مال و دولت ہے اس کے ساتھ انسان کی محبت ایک حد سے بڑھ جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر موت کا خوف جو ہے اس میں حد درجے لائق ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ موت و حقیقت ہے کہ جسے آپ کہیے کہ قرآن حکیم میں 3 مقامات پر ریپیٹ کیا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ہمارے اپنے بڑے بزرگ جو ہیں وہ ہم سے رخصت ہو چکے، ہم بھی اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، پھر اگلی نسل ہے کہ جو بڑھے گی وہ بھی اسی طرح تمام ہفت خواہ طے کرتی ہوئی وہ بھی ارذل العمر یا آخری عمر تک پہنچ جائیں گے۔ یہ اسی طرح اس دنیا کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو سورۃ القتال اس کا نام ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں قتال کا حکم ہے، جنگ کا حکم ہے۔ اور وہ آیت مبارکہ بھی ہم نے اسی صورت میں پڑھی تھی غالباً پچھلے رکوع کے اندر، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہیں لازماً اللہ کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ گویا کہ لازم و ملزوم ہے، شرط پوری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو گویا کہ من حیث القوم بھی اور من حیث الفرد بھی ہر شخص یہ دیکھ سکتا ہے کہ واقعتاً میں اللہ کی مدد کر رہا ہوں، بہی معنی کہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، اور یہ دین جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس پر آیا خود عمل پیرا ہوں یا نہیں ہوں۔ اور پھر یہ کہ اصل مدد تو وہ ہے کہ اس دین کو پھیلانے میں، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں، خیر کی بات دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دین کو غالب کرنے کی کوئی جد و جہد، آیا اس میں کسی نہ کسی درجے میں شریک ہوں یا نہیں ہوں۔ تو یہ نصرت جو ہے اس کو اس اعتبار سے بہت اہم لفظ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ وہ جو سورہ صف میں فرمایا گیا نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے، اللہ کی مدد آ کر رہے گی اور فتح قریب ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں تیار رہنا ہوگا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے۔ 313 بدر میں بالکل نہتے تھے، کوئی مقابلہ تھا ہی، نسبت و تناسب ہی نہیں تھا۔ 313 اور 1000 چلیے 1 اور 3 کی نسبت ہے، لیکن وہ 1000 جو ہے کیل کانٹے سے لیس تھے، یہاں گنتی کی 7 تلواریں تھیں، 313 اور صرف 7 افراد کے ہاتھ میں تلواریں، چند ڈھالیں ہوں گی۔ اور وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تھے تو آپ کا جنگ کا ارادہ قطعاً نہیں تھا، بلکہ ابو سفیان جو لے کر جا رہا تھا 900 اونٹوں کا یا 300 اونٹوں کا قافلہ، وہ شام سے جب واپسی کا سفر تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس رستے میں اسے رکاوٹ ڈالنا چاہتے تھے۔ یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے نا قافلے کو لوٹنے کے لیے حضور کا ارادہ تھا، معاذ اللہ، کو لوٹنا مقصد نہیں تھا، اصل میں ان لوگوں کی جو لائف لائن ہے، جو مکہ سے تجارتی قافلے جاتے تھے شمال کی طرف، شام کی طرف، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے جس طرح ہم عام طور پر کہا کرتے ہیں نا کہ شاہ رگ کسی شخص کے آپ دبا دیں، تو ان مکہ والوں کی شاہ رگ کے اوپر حملہ کیا تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ان کی جو بھی تجارتی یہ معاملہ ہے وہ مخدوش ہو اور ان کی لائف لائن جو ہے اس کو ڈسٹرب کرے۔
تو اس حوالے سے کسی درجے میں بھی یہ معاملہ جو ہے کہیں ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ آپ وہاں گئے تھے اس قافلے کو روکنے کے لیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور جیسے ہی وحی کے ذریعے حضور کو پتہ چلا کہ ادھر سے قافلہ جو ہے 1000 کا لشکر روانہ ہو گیا، تو حضور نے اپنی اسٹریٹجی چینج کر لی۔ صحابہ کرام سے مشورہ ضرور کیا کہ اب 2 رستے ہیں، ایک تو وہ ہے جو قافلہ جا رہا جس کے لیے ہم جس کو سد باب کرنے کے لیے ہم جا رہے تھے، یا تو ادھر کا رخ کریں، یا دوسری شکل یہ ہے کہ اب وہ جو ایک لشکر وہاں سے نکل چکا ہے اس کا مقابلہ کریں۔ سب کی رائے یہ ہوئی کہ ان کا مقابلہ کریں۔ بڑی تفصیلی واقعات ہیں جو حضرات بھی شریک رہے ہیں ان کے علم میں ہیں۔ تو یہ سورۃ القتال ہے۔ اور اس کے بعد پھر پچھلا جو درس تھا اس میں جنت کی نعمتوں کا ذکر تھا۔ یہ بڑا ایک جسے آپ کہیے کہ بہت ہی منفرد انداز ہے کہ جہاں ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا، 4 مشروبات کا ذکر ہے اور پھر معقولات ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں نا مشروبات و معقولات، پینے کی چیزیں اور کھانے کی چیزیں۔ کھانے کی چیزوں کے اندر پھل ہیں، میوے ہیں، اور لذتوں والی چیزیں جو ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل ہیں وہ اگائی ہیں۔ پھر انسان جو ہے اپنی ذہانت سے بھی نئی نئی ڈشز جو ہے وہ تیار کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کھانے کی ہیں، لیکن جن 4 مشروبات کا ذکر کیا گیا وہ بہت اہم ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے کھجور کا ذکر، بلکہ مشروبات میں جو ہے سب سے پہلے پانی کا ذکر ہے، پانی جو مبدأ حیات ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی کہ مثال اس جنت کی جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جن سے وعدہ کیا ہے متقین سے جنت کا، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت میں وہ نہریں رواں ہوں گی کہ جن کا پانی غیر مقدر ہوگا، ان کے اندر کوئی ذائقہ یا ان کے اندر کسی قسم کا کوئی آمیزش نہیں ہو، غیر آسن۔ پانی اگر کوئی عرصہ پڑا رہے تو اس کے اندر کسی اعتبار سے تعفن نہ بھی صحیح، لیکن ایک بوسیدگی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر پانی کا رنگ بھی ہے، اس کا ذائقہ بھی ہے، پھر یہ کہ بہرحال اس کا کوئی فلیور بھی ہوتی ہے۔ کسی پانی میں سے اگر کوئی کلورین کی اسمیل آ رہی ہو، اگرچہ کلورینیشن کی جاتی ہے پانی کی اسے بیکٹیریا فری کرنے کے لیے، لیکن بعض اوقات آپ کے ہاں جو سرکاری پانی آ رہا ہوتا ہے اس میں کلورین کچھ زیادہ ہو جائے تو اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے کلورینیشن کی وجہ سے۔ تو وہاں کا پانی وہ ہے غیر آسن کہ جس میں کہیں کوئی، جسے آپ کہیے کہ جس میں نہ کوئی بو ایسی ہوگی کہ جو انسان کو ناگوار گزرے، اور ایسا نہیں ہے کہ ٹھہرا ہوا پانی، وہ نہر رواں پانی ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں رواں ہوں گی کہ جن کے ذائقے کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوگا۔ ورنہ دودھ کے نام پر آج کل جو بیچا جا رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کتنے ہی کیمیکلز ہیں، اور جو دو طریقے سکھا دیے گئے۔ واٹس ایپ بھی اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اگر آپ کو آرٹیفیشل دودھ بنانا ہے تو اس کے لیے صرف یہ کام کرنا ہے کہ آپ کے پیسے لگیں گے صرف 10-20 روپے، اور اس سے آپ 5 کلو دودھ بنا دیں گے اور اس کو بیچ دیں۔ اور پھر ایسی ایسی ٹیکنیکس بھی سنا استعمال کی جاتی ہیں کہ جس میں اگر کوئی کسی نے چیک بھی کیا تو اسے بھی کہیں اس میں سراغ نہیں ملتا۔ لیکٹومیٹر جو ہے وہ بھی پورا شو کر رہا ہے کہ اس کے اندر چکنائی بھی ہے، اس کے اندر فلاں چیز بھی ہے، اس کے اندر فلاں چیز بھی ہے، اور وہ آرٹیفیشلی تیار کیا گیا ہوتا ہے۔ تو وہ دودھ کے جس کی نہریں رواں ہوں گی، گویا کہ دودھ بھی ایسا نہیں ہے کوئی تالاب ہو، کوئی حوض ہو یا جھیل ہو کہ جہاں رکا ہو، بلکہ وہ بھی نہروں کی شکل میں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور وہ مشروبات وہاں ہوں گے۔ خمر وہ چیز اگرچہ اس کے مفہوم میں موجود ہے جو انسان کو بڑا ایک جو ہے سکون دے۔ خمار جو کہتے ہیں نا، عام طور پر آپ ذرا کوئی کھانا ایسا کھا لیں جس طرح نہاری ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور ساتھ آپ جو ہے وہ خمری روٹی لے لیں تو خمار سا چڑھ جاتا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ سو جائے۔ تو خمار ایک وہ ایک جسے آپ کا یہ سکون کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو وہ مشروب جو انسان کو پرسکون کر دے گا، ایک تو یہاں اس دنیا کی شراب ہے جس کے ساتھ 100 قسم کی لعنتیں ہیں، اس کا ذائقہ انتہائی بد ذائقہ ہوتی ہے، تلخ ہوتی ہے، اس کی اسمیل جو ہے عام آدمی سون نہیں سکتا۔ نتیجہ اس کا اگرچہ وہی خمار ہوتا ہے، لیکن بہرحال جنت میں جو ہوگی، جو شراب دی جائے گی، جو مشروب ہوگی، لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اسی طرح وہ شہد ہوگا جو نہروں کی شکل میں رواں ہوگا۔ ایک شہد وہ ہے جو ہم چھتے سے حاصل کرتے ہیں، اس میں امپیورٹیز بھی ہو جاتی ہیں، اور جو ویکس ہوتی ہے چھتے کی وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر اس چھتے کے اندر جو کوئی انڈے بچے ہوتے ہوں گے اس کا بھی کوئی جو ہے پلپ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہوگا۔ لیکن یہ کہ وہاں کی جو بہرحال وہ شہد ہے تو وہ بالکل عسل مصفہ، جو بانتہائی صاف اور شفاف اور بہترین شہد وہاں فراہم کیا جائے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ،
اور ہر نوع کے وہاں معقولات ہوں گے، ثمرات، کھانے پینے کی چیزیں، اور جس سے ٹاپ پر جو ہے وہ پھل ہوتے ہیں، میوے ہوتے ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے جس کا پروانہ ہوگا ان کے لیے۔ کمن ہوا خالد فی النار، بھلا یہ لوگ جنہیں یہ نعمتیں حاصل ہوں گی کیا برابر ہو جائیں گے ان کے کہ جو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنے والے ہیں، جھلسنے والے ہیں۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور انہیں وہ پانی کھولتا ہوا پلایا جائے گا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ اب یہاں تک ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے تھے، ایک تھوڑا سا اس کا لنک بھی اب آگے آ جائے گا۔ اب یہ دیکھیے آگے ذکر ہو رہا ہے منافقین کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے، کن میں سے؟ سورہ محمد مدنی صورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مخاطبین جو ہے وہ مسلمان ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں میں بڑی تعداد اس وقت جو ہے، یہ نہیں کہ زیادہ بڑی تعداد، لیکن یہ کہ اچھی خاصی تعداد منافقین کی موجود تھی۔ اور اس کے لیے صرف اگر آپ ایک کسوٹی اپنے ذہن میں قائم کر لیں کہ غزوہ احد کے موقع پر جو لشکر مدینہ سے نکلا تھا، اگرچہ مدینہ سے زیادہ فاصلے پر غزوہ احد جہاں ہوا ہے، میدان احد تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ بھی حضور کے ساتھ آئے تھے وہ 1000 کی تعداد میں تھے، اور ان میں سے 313 وہ تھے جو منافقین تھے، جو عبداللہ ابن ابی کے وہ پھسلانے میں آ کر جو ہے 700 مسلمانوں کو یا تو اس کے لگ بھگ مسلمانوں کو وہاں اس میدان میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ تو 1 اور 3 کی تقریباً نسبت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی موجود تھی مسلمانوں اور منافقین کے درمیان، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت فرما کے وہاں مدینہ تشریف لائے ہوئے ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے تھے۔ تو وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے، ان مسلمانوں میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کی بات بڑے غور سے سنتے تو ہیں۔ یہ جو میں نے ترجمہ کیا نا، سنتے تو ہیں، کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے مجرد سننا، ایک استماع ہوتا ہے جس میں توجہ کے ساتھ سننا، کنسنٹریٹ کرتے ہوئے کسی بات کو سننا، وہ استماع کے اندر شامل ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اے مسلمانوں، جب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو، باہمی گفتگو نہ کرو۔ استماع ایک سماع ہوتا ہے، سن لینا۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو محفل سماع ہے تو اس میں سنا ہی جاتا ہے نا، جو بھی کوئی شاعر کا اپنا کلام ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی ڈھولک کی تھاپ بھی ہے، کچھ اور بھی ہے، وہ استماع وہ سماع کہلاتا ہے۔ لیکن ایک سماع جو تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ حضور بھی سنتے تھے، کسی دوسرے مسلمان یا صحابی کی آواز میں قرآن کو سننا حضور کو انتہائی محبوب تھا، اور آپ فرمائش کر کے صحابہ کرام سے قرآن سنا کرتے تھے۔ بہت سے حضرات کو واقعہ یاد آ گیا ہوگا جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، ان سے خواہش کی کہ ذرا مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ اب وہ سر جھکائے ہوئے سورہ نساء پڑھ رہے ہیں اور حضور سامنے بیٹھے ہیں، تقریباً آپ یہ سمجھیے 4-5 رکوع پڑھ گئے جب وہ آیہ مبارکہ آئی تھی۔ اب خاص طور پر اس حدیث کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کیا بیتے گی، کیا ہوگا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو گواہ لائیں گے آپ کی امت یا آپ کی قوم کے خلاف۔ تو ظاہر ہے کہ وہ قیامت کا دن ہوگا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ موجود ہے نا، یا قوم یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے پروردگار، میری قوم نے، میرے لوگوں نے جو ہے اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو منقطع کر لیا تھا، ترک کر۔ یہ بھی تو شکوہ ہے جو حضور کی زبان پر آئے گا، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس شکوے کے مصداق خاص طور پر آج کل کے مسلمان ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں لیکن اسے پڑھنے کو تیار نہیں، اس پر غور و فکر کرنے کو تیار نہیں، اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کی بات تو سنتے ہیں بڑے غور سے، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، حضور کی مجلس ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور ان سے واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، خوب بات بظاہر سن بھی رہے ہیں، لیکن صورتحال کیا ہے کہ جب آپ کی اس مجلس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو پوچھتے ہیں ان لوگوں سے
کہ جنہیں اللہ نے علم دیا تھا، گویا کہ دوسرے مسلمان جو صادق الایمان لوگ تھے، جو وہاں بیٹھے ہی اسی غرض سے تھے کہ حضور کی واعظ و نصیحت سنیں، اس نے اسے ذہن نشین کرے، اس پر عمل پیرا ہو۔ ان سے پوچھتے کہ ماذا قال آنفا، اب یہ کیا کہا تھا انہوں نے؟ اب یہ دیکھیے بہت ہی استہزائیہ انداز ہے، جس طرح عام طور پر ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو بالکل لا تعلق کر دیا۔ اب یہ دونوں امکانات اس میں موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ بہت ہی اگرچہ بظاہر وہ سن رہے تھے، گویا کہ کان لگا کر حضور کی بات سن رہے ہو، لیکن ذہن کہیں اور تھا، بے توجہی جسے کہتے ہیں۔ اور انسان جو ہے گویا کہ اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ سے نکلا ہوا ہے، جس طرح بہت سے حضرات شکایت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ وہ الفاظ تو ہماری زبان پر آتے ہیں، نماز ہم مکمل بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، ہم اس وقت اپنے دنیاوی مسائل کی گتھیاں سلجھا رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات لطیفے کے انداز میں آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک مسئلہ جو میں ابھی تک حل نہیں کر سکا تھا، میں نے نماز کے دوران حل کر لیا۔ اب اس سے کیا نتیجہ آپ نکالیں گے؟ گویا کہ وہ اس کی کنسنٹریشن اس نماز یا اللہ کی طرف نہیں تھی، بلکہ اس کا ذہن اس وقت مصروف تھا اپنے ہی کاموں میں، اپنی گتھیاں سلجھانے میں۔ اب کاروبار آگے بڑھانا ہے، اسے جو ہے آگے، اور اس کے لیے کیا کیا ذرائع ہوں گے۔ اب جیسے نیت باندھی تو معلوم ہوا فارغ تو ہیں، اب ذہن کے اندر جو ہے وسوسے جنم لے رہے ہیں، اور شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو لہٰذا عام طور پر ہمارے علماء کیا کہتے ہیں کہ وسوسے خود نہ لائے جائیں، آ جائے تو اسے جھٹک دیں بس۔ لیکن وسوسے کا آ جانا کوئی بشریت کے خلاف نہیں ہے۔ وہ انسان اگر ہے مسائل کے اندر گدھا ہوا ہے، گھر کا کوئی مسئلہ ہے، معاش کا کوئی مسئلہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مسائل اس کے ذہن میں ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہ کرے، اپنے تئیں پوری کوشش کرے کہ وہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں تو میری توجہ بھی اسی طرف رہنی چاہیے۔ تو جب وہاں اذا خرجوا من عندک، جب آپ کے پاس سے وہاں نکلتے اس مجلس سے، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو ایک انداز تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ بات کو بالکل بے توجہ سے سنا، اور اس کی طرف چونکہ میلان تھا ہی نہیں، لہذا انہیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ حضور نے کیا کہا۔ یہ تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں رعایت دینے والی بات ہے نا، اس وقت متوجہ نہیں تھے، ان کا ذہن حاضر نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ یہاں انداز جو ہے، اور خاص طور پر اگلی آیات بھی جو ہم پڑھیں گے تو اس میں جو بات آئے گی، یہ ان کی ڈھٹائی کا ایک مظہر تھا۔ یہ صرف عدم توجہی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ ڈھٹائی کی بات ہے۔ ماذا قال آنفا، کیا کہہ دیا جی انہوں نے؟ حالانکہ بات کس کی ہے؟ اللہ اور اللہ کی آخرت کی ہے، جنت اور جہنم کی بات کی ہے، تمہاری اخروی زندگی کی بات کی ہے، تو ایسی کون سی نئی بات لے کر آئے؟ یہ ایک ڈھٹائی کا انداز ہے۔ ماذا قال آنفا، تو دونوں انداز ہو سکتے ہیں، بے رخی والا، بے توجہی والا انداز بھی، اور دوسرا یہ کہ ڈھٹائی والا انداز بھی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، دیکھیے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا انہی میں سے وہ بھی ہیں، مسلمانوں میں سے، اور لیکن یہاں انہی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے۔ بہت سے حضرات کے ذہن میں سورہ بقرہ کے ابتدائی میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ یا طبع اللہ، یہ دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے کہ مہر کر دینا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ حق کو قبول کرنے کی گویا کہ صلاحیت ہی ان کے اندر اب موجود نہیں رہی، اور جس طرح کسی بھی لفافے کو آپ جو ہے جو اس کا کنٹینٹ ہے، جو مکتوب ہے، اس میں ڈال کر اس کو پھر بند نہیں صرف بند کرتے بلکہ اس کو جو ہے سرب و مہر کر دیتے ہیں، جیسا کہ پہلے زمانے میں ہوا بھی کرتا تھا کہ لاکھ جو ہے اس کو پگھلایا جاتا تھا، اور جو جوائنٹ ہے جہاں سے آپ نے اس کو بند کیا ہے، یا امتحانی پرچے مجھے یاد آیا وہ اسی طرح لائے جاتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تقسیم کرنے طلباء کے اندر تو اس کی سیل بھی سلامت ہے یا نہیں ہے؟ یہ سیل کر دینا کسی شے کو، طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دل اب سیل کر دیے گئے، اب ان کے اندر ہدایت جو ہے وہ پرفوریٹ ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کی ڈھٹائی ہے، اور جانتے بوجھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نافرمانی، اور یہ کہنا کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اس کتاب کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا کہا ہوا ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسے موجود ہیں کہ حضور تو اپنے وقت کے لیے نبی اور رسول تھے، اور وہ تعلیمات اسی دور کے لیے تھی۔ آج تو دنیا کہیں کی کہیں پہنچ گئی،
کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. آج اگر آپ پردے کی بات کریں گے، ستر اور حجاب کی بات کریں گے تو گویا کہ بڑے ہی دقیانوس شمار ہوں گے، بہت ہی پرانے زمانے کے لوگ سمجھے جائیں گے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے مہر کر دیا ہے. واتبعوا اہواءہم، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اب اپنی خواہشات نفس ہی کے بندے بن کر رہ گئے. اتباع کرنی چاہیے تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی. اللہ کا اتباع نہیں ہے، اللہ کے رسول کی اتباع ہے، عبادت ہے اللہ کے لیے. بندگی غلامی اللہ کی اور اتباع اللہ کے رسول کا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کسوٹی کے اوپر پورے اترتے، لیکن انہوں نے اپنا معبود بنا لیا. واتبعوا اہواءہم، یہ ان کی خواہشات نفس ہے کہ اب اسی کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا فرمان، حرام حلال جائز ناجائز، یہ کوئی تمیز اب ان میں باقی نہیں رہی. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. اب دیکھیے فوری کنٹراسٹ ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے جن پر مہر لگا دی، بند کر دیا، اور دوسری طرف والذین اہتدوا، اور وہ لوگ کہ جو راہ ہدایت پر آ گئے اور ثابت قدمی کے ساتھ اس کے اوپر جازم ہیں. زادہم ھدی، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیتا ہے، ان کی ہدایت اور بڑھ جاتی ہے. وآتاہم تقواہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حصے کا تقوی پورا پورا عطا فرماتا ہے. یہی تقوی ہے کہ جو نتیجہ خیز ہوگا آخرت میں جنت کی شکل میں، اللہ کی رضا کی شکل میں. اور جنت کی نعمتوں میں سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اپنے رب کا دیدار کرنا. دیدار رب، یہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے. اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کیا انسان کے اندر چاشنی ہوگی، کیا مٹھاس ہوگی، کیا لمحات ہوں گے. وہ عام طور پر شاعرانہ جو بھی تعلی ہوتی ہے اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کاش کہ میں حضور کے دور میں ہوتا اور حضور آتے اور پھر میں ان کی آنکھوں میں، ان کے رستے میں آنکھیں بچھاتا اور یہ کرتا اور وہ کرتا. لیکن یہ کہ اس کا بھی تو امکان تھا نا کہ حضور کے دور میں ہوتے اور منافقین میں شمار ہوتے. اس کا بھی تو امکان ہے. لہٰذا آدمی جو ہے صرف وہ حسرت کرتا رہے کہ اب وہ دور مجھے نصیب ہو جاتا تو میں بوسہ دیتا حضور کو. اور یہ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ جن کا تعلق جذبات کے ساتھ ہے. جذبات رہنے چاہیے. جذبات یہ کہ جو آگے گویا کہ اسے موٹیویٹنگ فورس دے رہے ہیں، جذبہ محرکہ فراہم کر رہے ہیں. لیکن عمل کا دروازہ اگر اس نے بند کر دیا اور ان تمام چیزوں کا تعلق صرف زبان کے ساتھ رہ گیا، کوئی نعت گوئی ہے یا کچھ اس کے اندر مناقب ہیں، اس کی حد تک رہ گیا، تو پھر یہ شے اس کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. بہرحال وہاں تو گویا کہ پھر دین پر عمل پیرا ہونا، اور پھر یہ کہ وہ صراط مستقیم، وہ ہدایت جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی، اس پر گامزن رہنا. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. تو کیا اب یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اسی بات کا کہ ان تأتی الساعہ، کہ وہ قیامت کا آغاز کر رہے ہیں کہ قیامت ان پر ٹوٹ دی جائے، ڈھا دی جائے. ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ اچانک ان کے اوپر آ جائے. معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کی بے رخی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ سورہ محمد ہے اگرچہ مدنی صورت، لیکن یہ کہ بہرحال بین السطور ان لوگوں سے بھی یہ سورہ مبارکہ جو ہے انہیں بھی لائن پر لے رہی ہے جنہیں چھوڑ کر حضور مدینہ آئے تھے. یہ مشرکین کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ اب ان کے لیے قیامت ہی کا فیصلہ ہو جائے، ہلاکت اور تباہی، یا اللہ کی طرف سے کسی عذاب کو جو ہے ان کے اوپر نازل کر دیا جائے؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا یہ اب قیامت کے منتظر ہیں؟ ہمارے ہاں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا، قیامت صغریٰ. اگر کسی شخص کے اوپر کوئی بہت بڑی، جسے آپ کہیے کہ وبال آ جائے، کوئی بہت بڑا ایک معاملہ ایسا آ جائے کہ جس میں وہ گویا کہ بالکل ہی ختم ہو کر ہے، جو قیامت صغریٰ ہو گئی. کسی کا ایک ہی بیٹا تھا، جوان بیٹا تھا، وہ اپنا انتقال ہو جائے یا کہیں روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر ہلاک ہو جائے، تو والدین کے لیے تو قیامت صغریٰ ہے. وہ قیامت تو آئے گی، لیکن یہ دنیا میں بھی وہ لمحات اس کے لیے قیامت سے کم نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت کا جو مرہم ہے ایسا ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جذبات جو ہے پھر ظاہر ہے کہ کچھ ٹھنڈے بھی پڑ جاتے ہیں. ورنہ وہ جذبات کہ جب انسان کا کوئی اپنا پیارا اور محبوب سے رخصت ہو رہا ہو، وہ کہیں اس کو ان جذبات کو دوام حاصل ہو جائے تو اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے. یہ تو وقت ہے گویا کہ جو اس کے اوپر ایک مرہم کی شکل یا پھاہے کی شکل میں اسے مندمل کر دیتا ہے.
تو یہ اچانک جو ہے کسی اللہ کے عذاب کے منتظر ہیں، قیامت کے منتظر ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی حقیقت کیا ہے کہ انسان کی موت بھی تو ہے نا، جو قیامت سے کم نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول موجود ہے کہ من مات فقط قامت قیامت، وہ دنیا کی قیامت جب آئے گی سو آئے گی، وہ تو 2020 میں آئے یا 2000 یا اور اس سے آگے چلے جائیے 100 سال بعد آئے یا 500 بعد آئے، لیکن تمہاری اپنی قیامت تو تمہارے سر پر لٹکی ہوئی ہے نا، وہ تمہاری اپنی موت ہے۔ من مات فقط قامت قیامت، جس پر موت طاری کر دی گئی، موت وارد ہو گئی، تو اب اس کے اور قیامت کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ وہ میدان حشر کی جو سختیاں ہیں اور جو اخروی زندگی جہنم کی اگر کوئی ہولناکیاں ہیں، تو اس دنیا میں آنکھ بند ہوتے ہی وہ عالم شروع ہو جاتا ہے، عالم برزخ، وہ قبر جس کے بارے میں وہ الحدیث موجود ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی قبر کو یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے، یا یہ کہ جہنم کے جسے آپ کہیے کہ ہولناکیاں ان میں سے کسی کا ایک مجسم جو ہے اس کی تصویر بنا دیتا ہے، جہنم کے عذاب کی کوئی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں عالم برزخ میں ممکن ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، چٹا انکار کرنے والے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ان احادیث صریحہ کا انکار کر رہے ہیں، وہ جو صحیح احادیث ہے جس کے اندر کوئی جسے آپ کہیے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عالم ہے، قیامت سے پہلے پہلے یہ جتنا بھی دورانیہ ہے وہ عالم برزخ ہے، اس میں کیفیات ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ اب وہ جو الساعہ جس کا ذکر کیا گیا، جو اصل قیامت ہے، جسے ہم دنیا کی قیامت کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کی بساط جو ہے اس کو لپیٹ دے گا، فقط جا اشراطها، اس کی نشانیاں اب ظاہر ہو رہی ہیں، پہنچ چکی ہیں، بلکہ یہ الفاظ ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آج سے 1450 برس پہلے کی 1500 برس پہلے کی شخصیت ہے، تو اس کی ایک جسے آپ کہیے کہ وضاحت ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کہ حضور کی بعثت جو ہے وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، اور یہ حدیث جو ہے یہ حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ لوگوں میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، اب ان کے درمیان کوئی جگہ نہیں ہے، وقفہ نہیں ہے۔ اس سے ایک تو یہ مراد لی جاتی ہے، عام طور پر ہمارے مفسرین نے لی اور بالکل صحیح ہے، کہ حضور اور قیامت کے درمیان اب کوئی نبی یا رسول نہیں، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، اور یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اب کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، یا اللہ تعالیٰ اس میں کوئی ترمیم نہیں کرے گا، تبدیلی نہیں کرے گا۔ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے کہ یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اور اس میں بھی نوٹ کیجئے کہ ایک انگلی جو ہے تھوڑی سی زائد ہے، تو حضور کی ایک اور حدیث میں کچھ مفہوم اس طرح کا بھی سامنے آتا ہے کہ قیامت جو ہے اب وہ بس اتنی ہی ہے جتنی کہ یہ انگلی زائد ہے، اتنے فاصلے پر ہے، اب وہ کتنی بنتی ہے اس کی مختلف تعبیریں کی گئی ہیں، کوئی کہ 1000 برس ہے یا وہ اس سے زیادہ ہے، اس کے لیے مختلف اقوال موجود ہیں۔ تو جتنی انگلی زائد ہوتی ہے بس قیامت اور مجھ میں یہی فرق ہے، باقی یہ اور میں دونوں برابر ہیں۔ فقط جا اشراطها، تو حضور کی اپنی بعثت جو ہے وہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اس لیے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بہرحال علامات قیامت کے لیے بہت سی احادیث موجود ہیں۔ یہ باب الفتن ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک حضور تشریف لے آئے اور آپ نے سوال کیا کیا گفتگو کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ذرا قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، جس کا ذکر قرآن میں جا بجا موجود ہے۔ تو حضور نے اس موقع پر پھر جو خطبہ کہہ لیجئے یا جو ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 10 نشانیاں ظہور پذیر نہ ہو جائیں، 10 علامات، 10 نشانیاں،
اور ان 10 کی 10 کی پھر حضور نے تشریف یہاں پر فرمائی۔ ایک نشانی ہے دخان جسے کہا جاتا ہے، ایک دھواں ہوگا جو اس پوری زمین کو یا اس جو بھی ارضی ایک کرہ ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ دوسرا یہ کہ دجال کا خروج ہوگا۔ ایک تو دجالی دور ہے، یہ جو موبائل فون ہے یہ بھی ایک دجال کا ہتھ کنڈا ہے، یہ بھی گویا کہ مظہر ہے اسی دجالیت کا اور دجالی دور کا۔ وہ جو علامات میں یہ بھی ہے نا کہ انسان جو ہے ایک دوسرے کی بات جو ہے میلوں فاصلہ، وہ میل تو کیا رہ گئے، وہ تو خلا میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک شخص دجال بھی ہے جس کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ تو دجال کا ظہور یہ دوسری نشانی۔ تیسرے دابۃ الارض کا ذکر حضور نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ کوہ صفا وہ پھٹے گا اور اس میں سے ایک جانور برآمد ہوگا جو انسان سے گفتگو کرے گا۔ اب وہ جانور آیا، کوئی حیوان ہوگا، کوئی چوپایا ہوگا، کیا شے ہوگی، صحابہ کرام نے ان سے جو بھی اخذ کیا ہوگا، لیکن صحابہ کرام کے لیے تو اصل دلیل کیا تھی کہ اللہ کے رسول جو ہیں الصادق ہیں المصدوق ہیں، جو انہوں نے کہا 100% درست کہا، اس کے بارے میں شک ہو گیا تو ایمان ختم۔ تو دابۃ الارض ہوگا، کس شکل میں ہوگا، وہ تو جب ہوگا معاملہ تو وہ ظاہر ہے لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ پھر چوتھی علامت کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ معمول تو یہی ہے نا کہ جو بھی ایک زمین کی حرکت ہے، یا پہلے زمانے میں سمجھا جاتا کہ سورج جو ہے وہ متحرک ہے، زمین ساکن ہے، سورج نکلتا ہے پھر پورا اوپر جا کے پھر نیچے اترتا ہے، یہ مختلف جو ہے نظریات موجود رہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال تجربہ کیا ہے کہ ہمیشہ ایسٹ سے، مشرق ہی سے سورج نکلتا ہے۔ لیکن علامات قیامت میں کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، یہ چوتھی نشانی۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اب یہ وہ موضوع ہے جہاں آ کر جو بھی منکرین حدیث ہیں وہ یہاں پھر وہ کچھ نہ کچھ اڑتے بھی ہیں، پھنستے بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ احادیث تو صریحاً موجود ہیں اور اشارات قرآن حکیم میں بھی موجود ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی ایکسیپشن ہے کہ جسے زندہ آسمان پر اٹھایا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حضرت مسیح کو انہوں نے اپنی دانش میں سولی پر چڑھایا تھا، قتل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پورے معاملے کو ان کے لیے مشتبہ کر دیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف بلند کر دیا، اٹھا لیا۔ تو نزول عیسیٰ جو ہے وہ پانچویں علامت ہو گئی۔ پھر یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ اب اس کے بارے میں مختلف تھیوریز موجود ہیں کہ یہ جو گوگز میگوگز ہیں، یہ جو بھی منگولز ہیں کسی زمانے میں، انہوں نے جو ہے جو فتنے برپا کیے تھے، اب یہ جو یلو ریسز ہیں یہ بھی جو ہے اسی طرح کی ہیں کہ کوئی دور آئے گا کہ جب کہ چڑھائی کریں گے اور ترون لوگوں کو، جس کے لیے الفاظ بھی آئے کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر یا جھیل کے کنارے کھڑے ہو کر پانی پئیں گی تو پوری جھیل خشک کر دیں گی۔ جھیل سے اگر آپ نام لیں اکانومی کی، تو آج معلوم ہے تمام لوگوں کو کہ چائنا نے جس طرح پوری دنیا کی اکانومی کو، جسے آپ کہیے نا کہ وہ گھونٹ بھر لیا، یہ معاملہ چائنا کا بھی ہے۔ تو یاجوج ماجوج کا خروج، اب یہ یاجوج ماجوج واقعتاً شکلاً موجود ہیں، یا یہ کہ ایسے حالات ہوں گے کہ معلوم ہوگا کہ جس طرح آج کل سمجھا جا رہا ہے کہ ون گورنمنٹ ہونی چاہیے، ایک سکہ ہونا چاہیے، ایک حکمران ہونا چاہیے، ون ورلڈ آرڈر ہونا چاہیے، ایک ہی شخص ہونا چاہیے، ایک شخصیت کہ جس کی اس پوری دنیا کے اوپر، پوری زمین پر اسی کی حکومت ہو۔ بہرحال یہ تمام مختلف چیزیں ہیں جو بہرحال متشابہات میں سے بھی ہیں، ان میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ یاجوج ماجوج کا معاملہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ خسف ہوگا۔ خسف کے معنی کیا ہے کہ دھس جانا، زمین بہت سی جگہوں سے دھس جائے گی اندر، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اور وہ بھی اب کچھ سمجھ میں آتی ہے بات اس اعتبار سے کہ جو زمین کے پیٹ میں سے ہم یہ آئل نکالے چلے جا رہے ہیں، بلینز آف بیرلز جو ہیں وہ آئل ہم نے زمین کے پیٹ میں سے نکال لیا۔ اب وہ ایک خلا تو پیدا ہو رہا ہے نا، اب معلوم ہوتا ہے کہ جب کہ وہ وقت آئے گا وہ زمین جو ہے وہ اچانک اس خلا کا متحمل نہ ہو سکے، اور جسے حضور نے جس کے بارے میں کہا کہ خسف ہوگا، یہ وہی خسف ہو کہ اندر جو ویکوم پیدا ہو چکا ہے، اوپر کی پوری زمین جہاں سے وہ پورا قطع ارضی، خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو،
جہاں سے تیل نکالا جا چکا وہ سارا کا سارا جو زمین بوس ہو جائے، وہ گہرائیوں میں پاتال میں چلا جائے۔ خسف یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا، تیز ہوا، اور پوری کی پوری قوم عاد جو ہے ان کا کچوبر نکال دیا گیا، اس میں خسف کا ذکر بھی، او خسفنا بہم الارض، یہ بھی ہمارے عذاب کی شکل ہے کہ ہم زمین کو دھسا دیتے ہیں۔ تو خسف ہوگا مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، اور عرب میں بھی، اور یہ عرب ممالک یہ ہیں جہاں سب سے زیادہ تیل موجود ہے، اور وہیں سے نکلا جا رہا ہے، نکالے جا رہے ہیں۔ بہرحال واللہ اعلم۔ اور اس کے بعد پھر یہ 10ویں اور آخری علامت یہ ہے کہ آگ ہوگی کہ جو یمن سے نکلے گی اور وہ پھر پورے عالم کو جو ہے وہ ہانکتی چلی لے جائے گی۔ بہرحال یہ 10 علامات ہے۔ فقط جاء اشراطها، یہاں لفظ جو آیا تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہو جانا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ قیامت سے قبل علم اٹھ جائے گا، علم کے نام پر شعبدے ہو رہے ہوں گے، بڑی جو ہے فلسفہ منطق سب کچھ چل رہا ہے، لیکن جو حقیقی علم ہے، جو اللہ کی معرفت عطا کرنے والا علم ہے، جسے حکمت کہا جائے گا، وہ اٹھ جائے گی، عنقا ہو جائے گی، اور اسی کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جہالت بہت بڑھ جائے گی۔ کہنے کو تو بہرحال جسے آپ کہیے کہ بڑا اس دنیاوی علم کا معاملہ ہے اور دنیاوی علم بڑا اس نے حاصل کر لیا، لیکن دین کے اعتبار سے صفر، دینی علم کے اعتبار سے بالکل جاہل۔ آج کے دور میں بھی اکثریت ہمارے مسلمانوں کی انہیں بنیادی مسائل تک کا نہیں پتہ، طہارت کے مسائل تک کا نہیں پتہ۔ کسی سے پوچھ لیجئے کہ نماز کے کتنے فرض ہوتے ہیں، کتنی سنتیں ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر معلوم نہیں۔ اور بھی کتنے ایسے مسائل ہیں، نکاح طلاق کے مسائل ہیں، جو بنیادی علم، جو گویا کہ لازمی تقاضا ہے کہ ہر مسلمان کو کم سے کم وہ تو معلوم ہونے چاہیے۔ میرے خیال ہے مسلمانوں کی 95% ہوگی اکثریت کہ جن کو یہ بنیادی علوم بھی حاصل نہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل جس کو پتہ نہیں تو اسے آگے اور کیا کچھ پتہ ہوگا۔ تو علم اٹھ جائے گا، جہالت، شراب اور زنا عام ہو جائے گا، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے اب جس طرح یہ عرب ممالک جس سمت میں جا رہے ہیں، دبئی کے بارے میں آپ نے سن لیا، وہاں تو ہر بالغ مرد یا عورت جو ہے اپنی آزاد مرضی سے شہوت رانی کرے تو کوئی قانون ان کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، طے ہو گیا۔ اس سے پہلے شراب جو ہے وہاں تھی، لیکن یہ کہ وہ کسی خاص پرمٹ کے ذریعے ملتی تھی، اب وہ عام ہے۔ اسی طرح حدیث جبرائیل، مجھے اچانک میرا ذہن ادھر گیا، اس میں بھی ذکر موجود ہے نا، حضرت جبرائیل جب انسانی شکل میں آئے تھے اور چند سوالات حضور سے کیے تھے، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ قیامت کب آئے گی، مساء، قیامت کب ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص سوال کر رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ بھی اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا، وہ کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے قیامت کے بعد۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قرآن میں موجود ہے کہ قیامت کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کو ہے۔ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو پھر یہ کہ حضور نے پھر اس کی کچھ علامات جو ہے وہ بیان کی۔ ان تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ان تلد الامة ربتها، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لونڈی اپنی آقا کو جنے گی، گویا کہ جو بیٹی ہے وہ اپنی ماں کو اپنی غلام سمجھے گی۔ آج دیکھ لیجئے، خاص طور پر لڑکے تو شاید اتنے آزاد نہیں ہے کہ لڑکیوں کی بے باکیاں، وہ آزادی کے نام پر وہ جو شیطان نے انہیں جو پٹی پڑھائی ہے، اس پر جس طرح وہ جس نافرمانی کی اور جس بے ادبی کی جو ہے وہ اپنے والدین کے سامنے مرتکب ہوتی ہیں، اپنی والدہ کے سامنے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں آقا تو بیٹی ہے اور ماں جو ہے اس کی غلام ہے، ماں اس کی باندھی ہے، لونڈی ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ وہ لوگ کہ جو آج بالکل جو ہے ننگے پاؤں ہیں، جن کے پاس تن ڈھانکنے کو کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں اونچی اونچی تعمیرات کریں گے۔ آج سے 1450 برس پہلے جہاں کوئی دوسری تیسری منزل کے بعد شاید اگلی منزل کا خیال ہی نہ آتا ہو،
اونچی اونچی عمارات کا ذکر حضور نے فرمایا۔ تو آج اسی کا ہے، عرب ممالک میں جا کر اگر آپ دیکھیں، اگر کسی شخص نے فرض کیجئے کہ 50 منزلہ عمارت بنا لی تو اس کے ساتھ کا جو شیخ ہوگا وہ 60 منزلہ بنائے گا، اور اس کا جو پڑوسی ہوگا وہ چاہے گا میں 80 منزلہ بنا لوں۔ تو یہ علامات جو ہے اس کا واقعتاً اب ظہور ہو چکا ہے، موسیقی عام ہو گئی ہے، زنا عام ہو گیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو پھر حضور نے فرمایا کہ علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حرج ہوگا، حرج، ہا را اور جیم۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ مل حرج، اللہ کے رسول یہ حرج کسے کہتے ہیں، حرج کیا ہے؟ تو حضور نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اپنے ہاتھ سے جو ہے اشارہ فرمایا۔ اب آپ بھی سمجھ گیا کہ اس اشارے سے کیا مراد ہے۔ اپنے حلق کی طرف ترچھا ہاتھ کر کے حضور نے اشارہ فرمایا، اس کا مطلب قتل عام ہو جائے گا، کوڑیوں کے عوض لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، عزت کے نام پر قتل ہو رہے ہیں۔ ذرا کسی نے کسی کو کوئی گالی دے دی، اس کے اوپر قتل ہو گیا۔ کوئی نشئی بیٹا ہے، اسے اگر ماں نے نشے کے لیے پیسہ نہیں دیا تو ماں کو مار دیا۔ خبریں آپ عام پڑھتے ہیں، اور یہ تو اصل میں وہ جسے آپ کہہ دیں گلیشیئر کا وہ صرف 5% یا 10% حصہ ہے جو سامنے آ جاتا ہے، باقی 90% تو وہ ہیں جو ہمیں اطلاع ہی نہیں ہوتی کہ کیا کچھ ہو چکا۔ کتنے ہی قتل وہ ہیں جو ایک طبی موت کو کھاتے میں ڈال کر جو ان کی تدفین کر دی جاتی ہے، حالانکہ وہ مرڈر ہوتے ہیں، جب تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے مرڈر ہے۔ تو قتل عام ہو جائے گا، حضور نے اس طرح اشارہ فرمایا۔ تو فقط جا اشراطھا، اگر کہ قرآن جب نازل ہو رہا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا تقریباً 1500 برس پہلے، 1450 برس پہلے، اور اس کے بعد آج کے دور کی باتیں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، اب ان کی جسے آپ کہیے کہ بس تکمیل ہی، مشرق مغرب سے سورج کا طلوع ہونا باقی ہے یا دجال کا آنا باقی ہے۔ باقی اکثر و بیشتر علامات جو ہے وہ خیانت عام ہو جائے گی، موسیقی جو ہے بلکہ ناچنے والی ہر ہر گھر پہنچ جائے گی۔ اس وقت تک تو ٹیلی ویژن کا کوئی تصور نہیں تھا، اب تو ہر ہر گھر کیا ہر ہر ہاتھ میں موجود ہوگی۔ بس یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو بہرحال اب ریئلٹیز بن کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو اب کہاں ان کے نصیب میں ہے کہ جب وہ قیامت، یا جیسے کہ میں نے عرض کیا اگرچہ یہاں الساعہ قیامت مراد ہے، لیکن یہ کہ جب موت ان پر مسلط کی جائے گی تو اب کوئی چیتا کرنے کا یا اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے قوموں کے معاملے میں بھی، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، کہ جب اللہ تعالیٰ کا جب قوموں پر عذاب آتا ہے، جب عذاب کا فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے تو اب کوئی شے اسے واپس لوٹانے والی نہیں ہے۔ اب لوگ خواہ کتنی ہی توبہ کریں، گڑ گڑائیں، کتنے ہی وعدے کریں اللہ سے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ اور یہی معاملہ جو ہے انسان پر جب موت جو ہے طاری ہو جاتی ہے اور اس کے سکرات شروع ہو جاتے ہیں تو روایات میں ہے کہ پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ، اس لیے کہ اب تو اسے معلوم ہے کہ مجھے چلے جانا ہے، اب تو اس کا دارالعمل تو ختم ہو چکا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو موت کے منہ سے واپس آ جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے، جس کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ اور ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ان کی زندگی میں جو موت سے قبل کی زندگی تھی جس سے وہ واپس پلٹ آئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کے منہ سے نکال لیا، تو ان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب بھی برپا ہو جاتا ہے کہ مجھے تو نئی زندگی عطا کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جہاں کہیں کوئی عصیان تھا، کوئی غلط کام تھے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے، وہ اسے توبہ کر لیتا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، تو خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اب یہاں واحد کا صیغہ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کیجئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا، اگرچہ یہاں لِذَنبِكَ ہے، لیکن یہ کہ بشر ہونے کے ناطے کوئی گناہ کا صدور تو کسی نبی اور اس سے ممکن نہیں ہے، لیکن کوئی ذہول ہو سکتا ہے کسی درجے میں، جسے آپ کہیے کسی درجے میں کوئی غفلت، اگرچہ وہ غفلت وہ ہماری 100 معرفتیں جو ہے اس کے سامنے جسے آپ کہیے ہیچ ہیں، لیکن کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو فاستغفر لذنبک، تو اللہ کے حضور استغفار کرتے رہیے۔ اب یہ اصل میں تعلیم ہے میرے اور آپ کے لیے
ایک معاملہ تو انبیاء اور رسول کا ہوتا ہے کہ جن سے کسی خطا کا صدور ممکن نہیں ہے، کسی گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارا معاملہ تو یہ نہیں ہے، لہٰذا استغفار کی کثرت کرنا، اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے وہ تولتے رہنا، اپنے رخ کو دیکھتے رہنا کہ کدھر جا رہے ہو، کوئی حرام شے جو ہے مستقلاً کہیں تم نے شامل تو نہیں کر لی، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً اپنا رخ جو ہے اپنے کپڑے جھاڑنا اور سیدھے ہو کر اس صراط مستقیم کے اوپر پھر اللہ سے دعا کرنا ہے، پروردگار مجھے سیدھے رستے کے اوپر چلائے رکھ اور مجھے عزم اور ہمت عطا فرما کہ میں اسی رستے پر گامزن رہ سکوں۔ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم۔ یہ صرف تعلیم امت کے لیے کہ میں بھی اپنے رب سے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب کہاں حضور کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں یہ کہ کسی اور کا معاملہ، اور کہاں پھر ہمارا معاملہ، کوئی نسبت و تناسب نہیں، لیکن حضور بھی فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ کی استغفار میں مومن مرد جو آپ کے دست و بازو ہیں، جو آپ کے اس مشن میں آپ کے ساتھی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات نفس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جو ہے وقف کر دیا، ان کے لیے بھی استغفار کیجیے۔ اور مومن عورتیں بھی تو ہیں نا، وہ بھی تو ہیں خواتین میں سے جو حضور پر ایمان لائیں، ان سے بھی اگر کوئی اونچ نیچ ہو، کوئی معاملہ ہو تو ان کے لیے آپ استغفار کیجیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اب یہاں عام خطاب ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے متقلبکم، تمہارا چلنا پھرنا، تمہاری حرکتیں، وہ تو اللہ تو ہمارے صرف اعمال سے نہیں بلکہ یہ کہ ہمارے دل کے اندر بھی جو ہے اس سے بھی واقف ہے۔ وہ مسواکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارا ٹھکانہ۔ ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا جو انتقال ہوگا اس دنیا سے، جو مراجعت ہوگی تو کس عالم میں ہوگی، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص ہے ساری زندگی جو ہے وہ بدکاری والے اور غلط عمل کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمر کے آخری حصے میں اسے ہدایت کی توفیق دے دی اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور اس کے برعکس بھی مثال حضور نے دی، اور ایک وہ شخص ہے جو ساری عمر نیکیاں کماتا رہا، بہت کچھ خیرات و صدقات سب کچھ کرتا رہا، لیکن آخری عمر جو ہے اس میں شیطان نے ایسی اڑنگی لگائی اور ایسا بہلایا پھسلایا اس کو کہ غلط کاریوں کے اندر مبتلا ہو گیا اور بالآخر جہنم میں ڈال دیا گیا۔ شقیٌ او سعید، کوئی شخص شقی ہوگا یا سعید ہوگا یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔